سامعین حضرات، ہمارے یہاں اسٹیج پروگرام جلسے کی نعت پاک، تقریر، قوالی کا آڈیو ویڈیو ڈی وی ڈی کیسٹ، میموری کارڈ، چپس میں ڈاؤن لوڈنگ، ہر کمپنی کا نیا موبائل، ایسوسریز، ایچ ڈی ویڈیوگرافی، ڈی جے ساؤنڈ سسٹم، ڈیکوریشن کے لیے تشریف لائیں۔ نیو نیشنل الیکٹرک موبائل ورلڈ، رائل کمپیوٹرائز مکسنگ لیب، دھرمشالہ روڈ، فینسی مارکیٹ ساسارام، ضلع روہتاس، بہار۔ موبائل نمبر 7870243073۔ ہمارا دوسرا نمبر 9504262865۔ رسول اور ابو بکر کی حفاظت میں عجیب قسم کا تالا لگائے بیٹھی ہے۔ رسول اور ابو بکر کی حفاظت میں عجیب قسم کا تالا لگائے بیٹھی ہیں، جہاں پہ چلتی نہیں گرگٹوں کی سازش بھی وہاں پہ مکڑیاں جالا لگائے بیٹھی ہیں۔ جہاں پہ چلتی نہیں گرگٹوں کی سازش بھی وہاں پہ مکڑیاں جالا لگائے بیٹھی ہیں۔ دعا کریں کہ اس پاکیزہ زمین نور شریف کی اللہ ہم سب کو زیارت سے مشرف فرمائے۔ آمین کہہ دیں، محبت سے آمین کہہ دیں۔ بس اب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ یہ لوگ جو ظاہری طور پر اپنے گھر سے باہر نکل بھی نہیں سکتے، لیکن اتنی محبت سے نعت پڑھتے ہیں کہ مدینے جانے والے قافلے کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا۔ بھائی سلیم نبینہ صاحب قبلہ چھپرلی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے قدموں بیٹھا ہوا ہوں۔ ان کو دیکھ کر کے مجھے پڑوسی ملک پاکستان کے پروفیسر اقبال عظیم یاد آئے، جن کی آنکھ کی روشنی سلامت تھی، بڑے قابل تھے، بڑے عاشق رسول تھے۔ اچانک انفیکشن کی وجہ سے ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے۔ دل کی بات سن لیجیے آپ لوگ، کوئی زور سے سانس بھی نہیں لے گا۔ پروفیسر اقبال عظیم کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، بڑا علاج کیا، ٹھیک نہ ہوئے، نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ جب آنکھ کی روشنی گئی، انہی دنوں میں نبی نے مدینے شریف بلا لیا۔ سب نہیں بولو گے یار، مدینے شریف کی بات کر رہا ہوں۔ نبی نے مدینے شریف بلا لیا۔ پروفیسر اقبال عظیم 25 سال پہلے جب مدینے شریف جانے کے لیے نکلے تو آنکھ میں آنسو تھے کہ نبی کا شہر کیسے دیکھوں گا، روشنی تو ہے نہیں۔ تو نعت کا شعر کہا تھا، تقریباً 80% لوگوں کو یاد ہے، پھر سے ازبر کر لیں۔ پروفیسر اقبال عظیم نے 20-25 سال پہلے کہا تھا کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ اللہ اللہ اللہ، یہ نعت آپ نے سنی ہوگی۔ کہتے ہیں کسی کے ہاتھ نے بڑھ کر سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں وہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ جب مدینے شریف گئے، سرکار کی مزار مقدس کے قریب گئے، سہارے سے کھڑے ہوئے تو ایک شعر وہی کھڑے کھڑے کہا، سنا دوں کوئی بولے گا نہیں۔ پروفیسر اقبال عظیم کہتے ہیں مدینے شریف سرکار کی بارگاہ میں جا کر کے کہتے ہیں سکون قلب کی لہروں سے یہ محسوس ہوتا ہے کوئی ہے مائل لطف و کرم پوشیدہ پوشیدہ۔ یہ مدینے پاک کا شعر تھا۔ مدینے پاک سے واپس پاکستان آ گئے، یہاں آئے تو بہت ہنستے تھے، اب ہنسنا بند کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ مسکراتے کیوں نہیں؟ تو اس کلام کا مقطع کہہ دیا۔ کہتے ہیں وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش کلامی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے وہ رنجیدہ رنجیدہ۔ یہ پروفیسر اقبال عظیم ہے، بہت علاج کی، آنکھ کی روشنی واپس نہیں آئی۔ کچھ دنوں کے بعد نبی نے پھر بلا لیا مدینے شریف۔ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ، جس کے دل میں مدینے کی محبت۔ اچھا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے وہ بتائیں جن لوگوں نے مدینے شریف دیکھا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں۔ میں گن لوں کتنے لوگ ہیں، 1 2 3 4 5 6 تقریباً 15-20 لوگ ہیں۔ اچھا کتنے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں مدینہ شریف؟ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ابھی آپ لوگ گئے نہیں ہیں، تو کیا مطلب انتقال کے بعد جائیں گے آپ لوگ؟ آپ لوگوں کے لیے رمضان شریف میں رسید چھپوائی جائے گی، چندہ کیا جائے گا۔ اتنی مہنگی مہنگی گاڑیوں پہ سفر کرتے ہو، نبی کے شہر کو دیکھنے کی تمنا جاگتی نہیں ہے؟ پڑوسی ملک کا ایک عاشق تھا، مدینے شریف گیا، واپس آیا تو دوسرے سفر کے لیے پوری زمین بیچ دی۔ لوگوں نے کہا کہ اپنی زمین کیوں بیچتے ہیں؟ تو کہا مدینے شریف کی زیارت کے لیے۔ کہا ابھی ہو کے آئے ہو، بعد میں چلے جانا، پیسے ہو جائیں گے، زمین بیچ کے مدینے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نبی کے شہر سے اچھی یہ زمین نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ،
سمجھ رہے میری بات؟ وقت ہوتا تو اتنی باتیں کرتا مدینے شریف کی، آپ کو لگتا کہ آپ مدینے شریف آ گئے۔ بات پروفیسر اقبال عظیم کی چل رہی ہے جو نابینا عاشق رسول ہے۔ دوبارہ میرے آقا نے اسے مدینے شریف بلایا، گھر سے نکلے تو ایک صاحب نے کہا پروفیسر اقبال عظیم مدینے جا رہے ہو؟ کہا سرکار نے بلایا ہے۔ کہا کیا لے کے جا رہے ہو؟ سنیں آج کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو پروفیسر اقبال عظیم رونے لگے، کہتے ہیں میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں پہ آنکھیں بچھا دوں۔ یہ پروفیسر اقبال عظیم کی وہ نعت تھی، مقبول نعت تھی میرے آقا کی بارگاہ کی۔ مدینے شریف گئے، واپس آ گئے، آپ واپس آ گئے، پھر مدینے گئے، واپس آ گئے۔ اچانک عمر کا آخری حصہ ہے، بستر پہ تڑپ رہے ہیں، بڑے کمزور ہو گئے، بہت زیادہ چل پھر نہیں پڑ سکتے، کہیں دور جا نہیں سکتے، لیٹے لیٹے روتے تھے نبی کے عشق میں۔ لوگوں نے سمجھا کہ اب تب کے مہمان ہیں، اللہ نے کرم کیا، پھر اللہ کے حبیب نے نبی کے کرم سے میرے آقا نے اپنے شہر پھر بلا لیا۔ اب جا رہے ہیں، عمر کا آخری حصہ ہے، مدینے شریف جا رہے ہیں۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا عصا کے سہارے ڈگمگاتے ہوئے پروفیسر اقبال عظیم نبی کے شہر جا رہے ہیں، ایئرپورٹ کے قریب ہے۔ تو کہا پروفیسر اقبال عظیم کہاں جا رہے ہو؟ کہا نبی نے بلایا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو کہتے ہیں کوئی خواہش؟ تو رونے لگے۔ نعت کے دو مصرے کہے تھے، کہتے ہیں آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، کسی کے دل کو چھو جائے تو وہی بول دے گا جہاں وہیں سے بیٹھے بیٹھے۔ کہتے آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ اور جب مدینے شریف پہنچ گئے تو کسی نے کہا اقبال عظیم تمہاری آنکھ میں روشنی ہوتی تو تم گنبد خضرا دیکھتے، تمہاری آنکھ میں روشنی ہوتی تو باب السلام، باب البقیع، مسجد ابی ذر غفاری، باب علی، مسجد عثمان، مسجد بخاری، مسجد اجابہ، قباء، قبلتین، جمعہ، احد کی پاکیزہ وادیوں کو دیکھتے۔ رو رہے ہیں اقبال عظیم، کہتے ہیں آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھوں۔ اگر شعر ایک عاشق کا سچا ہے تو جہاں پر بیٹھے وہیں سے استقبال کیجیے گا۔ کہتے ہیں آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔ آئیے ایسے بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بلند کر دیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتا دیں۔ اس شاخ کی محفل ہے، مرکزی سیرت کمیٹی کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، مدینہ پاک کی بات کی۔ کراچی ایئرپورٹ پر اعظم چشتی مدینہ شریف سے واپس آئے تھے، لوگوں نے انہیں ہار پہنایا، کہا مبارک ہو اعظم چشتی مدینہ شریف سے کعبہ شریف سے آ رہے ہو۔ تو اعظم چشتی رونے لگے، بے ہوش ہونے کی نوبت آ گئی۔ کہتے ہیں بتاؤں کیا تمہیں کیا کیا دفینہ چھوڑ آیا ہوں، مجھے رونے دو رحمت کا خزینہ چھوڑ آیا ہوں، مبارکباد مجھ کو دے رہے ہو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ تو کیسے کیسے اس شاخ ہوئے زمین پر، اللہ کرے ان کے عشق کا صدقہ ہمیں اور آپ کو میسر آ جائے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں اپنے محترم دوست سناخا سناگر جناب عزت ماب سلیم نابینا چھپروی بہار کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ نعرہ آپ پھر سے لگا دیں بھائی، کھڑے ہو کے پھر سے لگا دیں تاکہ میرے ایک اچھے دوست کے استقبال کا سلیقہ لوگوں تک پھیل جائے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن جس سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ سلیم بھائی تیار ہیں؟ آ جائیے ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، بہت بہت شکریہ، صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا، ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں خدا قسم آپ محبت کرے ایسوں سے کہ جن کی آنکھ کی روشنی تو نہیں ہے لیکن طلب دل کے اندر موجود ہے کعبۃ المشرفہ دیکھنے کی۔ اگر ان کا پڑھنا قبول ہو گیا تو انشاءاللہ ہم سب کا سننا بھی قبول ہو جائے گا، اور اگر ہم سب کا سننا قبول ہو گیا تو یوں سمجھ لیں ان کا پڑھنا بھی قبول ہو جائے گا۔ جی جی السلام علیکم۔ بہت ہی اچھی نقابت آپ
حضرت مولانا آصف رضا صاحب قبلہ شریفی سے آپ سماعت کر رہے ہیں، بڑی محنتیں کر رہے ہیں، آپ دعا کیجیے ان کے لیے۔ حضور مفتی صاحب قبلہ کی بہترین باتیں آپ سماعت کر رہے تھے۔ آئیے شروع ہونے سے پہلے ایک بار بآواز بلند درود شریف سنا دیجیے تو میں شروع ہو جاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد بارک وسلم۔ دو تین شعر پہلے سماعت کر لیں۔ نبی کے عشق میں گزرے وہ زندگی دے دے۔ اللہ 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 شرکت کیجیے، واہ واہ، اللہ اللہ اللہ۔ نبی کے عشق میں گزرے وہ زندگی دے دے۔ نبی کے عشق میں نبی کے عشق میں گزرے وہ زندگی دے دے، ہاں زندگی دے دے۔ بھلا سکے نہ بھلا سکے نہ زمانہ وہ بندگی دے۔ اللہ اللہ اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے عشق میں گزرے وہ زندگی دے دے۔ نبی کے عشق میں گزرے وہ زندگی دے دے۔ بھلا سکے نہ بھلا سکے نہ زمانہ وہ بندگی دے دے۔ بھلا سکے نہ بھلا سکے نہ زمانہ وہ بندگی دے دے۔ اور یہ بھی شعر پیش ہے، آپ سماعت کریں کہ زمانہ دیکھ کے اندھا ہے اس زمانے میں۔ ارے کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ سب کچھ سن رہے تھے آپ حضرت آصف رضا صاحب قبلہ صحیفی سے، حضرت بھی آپ ہے، سب کچھ آپ ہے۔ شعر سماعت کیجئے کہ زمانہ دیکھ کے اندھا ہے اس زمانے میں۔ زمانہ دیکھ کے زمانہ دیکھ کے اندھا ہے اس زمانے میں، اندھا ہے اس زمانے میں، اندھا ہے اس زمانے میں۔ ارے مجھ سے اندھوں کو مدینے کی چاندنی دے دے۔ سامعین حضرات، نیو نیشنل الیکٹرک کے جانب سے جلسہ سیرت پاک دسمبر 2016 نعت تقریر کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا کہنا سماعت فرمائیں۔ سلیم بھائی، بہت اچھے ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کہ زمانہ دیکھ کے اندھا ہے اس زمانے میں، زمانہ دیکھ کے اندھا ہے اس زمانے میں۔ مجھ سے اندھوں کو مدینے کی چاندنی دے دے، مجھ سے اندھوں کو مدینے کی چاندنی دے دے، مجھ سے اندھوں کو مدینے کی چاندنی دے دے۔
اور میرے خدا میرے بے نور سے چراغوں کو، میرے خدا میرے بے نور سے، میرے خدا میرے بے نور سے چراغوں کو، 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 حسن حسین کے حسن حسین کے حسن حسین کے صدقے میں روشنی دے دے۔ جزاک اللہ یا رسول اللہ، بھائی پھرتے پڑھیے پھرتے پڑھیے۔ جی 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 کہ میرے خدا میرے بے نور سے کو، میرے خدا میرے بے نور سے بے نور سے چراغوں کو، حسن حسین کے صدقے میں روشنی دے دے، حسن حسین کے صدقے میں روشنی دے دے، حسن حسین کے صدقے میں روشنی دے دے، حسن حسین کے صدقے میں روشنی دے دے۔ اور یہ بھی شعر اللہ بہت اچھے بہت اچھے سلیم بھائی مبارک ہو، یا بے حسین، شک، واہ واہ، ماشاء اللہ۔ حسن حسین کے صدقے میں روشنی دے دے، حسن حسین کے صدقے میں روشنی دے دے، اور یہی سلیم نابینا ہے چھپ روی آیا، یہی سلیم نابینا ہے چھپ روی آیا، یہی سلیم نابینا ہے چھپ روی آیا، ہے چھپ روی آیا، ادھر غریب ہے مگتا ہے تو دھنی دے دے، ادھر غریب ہے مگتا ہے تو دھنی دے دے، حسن حسین کے صدقے میں روشنی دے دے، حسن حسین کے صدقے میں روشنی دے دے۔ جھوم کر کے درود پاک سنائیے صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ بہت ہی بالکل فکر مند تھے ہمارے حضرت انوار اشرفی صاحب قبلہ نے، تاکہ چاہے جیسے بھی ہو آپ کو حضرت علامہ مولانا مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ کے دامن پکڑ کے چاہے جیسے بھی ہو آپ کو آنا ہے۔ یہاں تک میں حاضر آیا، شعر میں نظر کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سماعت کیجئے، ذرا ایک بار اور مچل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت بہت ہی بہترین شعر پیش کر رہے تھے، شعر سنیے۔ کبھی تو خواب میں جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ،
کبھی تو خواب میں جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ، کبھی تو خواب میں جلوہ دکھاؤ یا رسول اللہ، میری سوئی ہوئی قسمت جگاؤ یا رسول اللہ، میری سوئی ہوئی قسمت جگاؤ یا رسول اللہ۔ حضرت مولانا نعیم الدین شاہ علیہ رحمہ حضور نعمت العلماء کیا فرماتے ہیں، شعر سماعت کریں کہ مدینے کی فضائیں یاد کر رلاتی ہے، ارے کیا مصرع ہے بھائی، مدینے کی فضائیں یاد کر رلاتی ہے، یاد کر رلاتی ہے، کرم فرما کے پھر جلدی بلاؤ یا رسول اللہ، کرم فرما کے پھر جلدی بلاؤ یا رسول اللہ۔ اور یہ بھی شعر سماعت کریں، شاہ حسنین کا صدقہ بٹے جب حوض کوثر پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، شاہ حسنین کا صدقہ بٹے جب حوض کوثر پر، شاہ حسنین کا صدقہ بٹے جب حوض کوثر پر، تمنا ہے کہ مجھ کو خود پلاؤ یا رسول اللہ، تمنا ہے کہ مجھ کو خود پلاؤ یا رسول اللہ۔ غلاموں کا چلے جب قافلہ ہمراہ جنت کو، غلاموں کا چلے جب قافلہ ہمراہ جنت کو، تو کہنا میرے نعمت کو بھلاؤ یا رسول اللہ، تو کہنا میرے نعمت کو بھلاؤ یا رسول اللہ، میری سوئی ہوئی قسمت جگاؤ یا رسول اللہ۔ پھر انشاءاللہ مبارک ہو بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔